بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے بنات اربعہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، آپ کی 4 بیٹیاں۔ اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا دعویٰ بالکل سیدھا سا اور حق کے مطابق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن تھیں، جو آپ کی صلبی بیٹیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا ابو العاص بن ربیع، سیدہ رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے اور حق کے مطابق ہے۔ اب اس حوالے سے شیعہ اس مسئلے پر مدعی ہیں اور ان کے 2 دعوے ہیں۔ دعویٰ نمبر 1 کہ بنات ثلاثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربائب تھی، کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے عقد سے ابو حالہ کی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ ایک دعویٰ یہ ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ، یہ ان کی بیٹیاں تھیں دراصل، جن کا آگے نکاح ہوا یا وہ فوت ہو گئیں تو یہ ان کی پرورش پھر سیدہ خدیجہ کر رہی تھیں، تو حضور کے نکاح میں آئیں تو یہ حضور کی نے ان کو پالا تو حضور کی لے پالک ہوئی۔ یہ 2 دعوے اس حوالہ سے شیعہ کے ہیں، جو کہ دونوں دعوے جو ہے خود شیعہ کتب سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مردود ہیں۔ پہلا دعویٰ تو شیعہ کا اس اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا کہ آگے چل کے ہم آپ کو حوالہ جات دیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ بنات ثلاثہ حضور کی ربائب تھی، حالانکہ شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو وہ کنواری تھیں اور باکرہ تھیں۔ تو اس صورت میں ربائب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کہنا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھیں تو یہ دعویٰ اس کی تردید بھی کرتا ہے، اور اس دعوے کی وہ دعویٰ تردید کرتا ہے، گویا کہ شیعہ کے دونوں مسئلوں میں تضاد آ گیا۔ اور جو دعویٰ دوسرا ہے کہ حضور کے لیے پالک تھیں، تو یہ دعویٰ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، جس کے دلائل ہم آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ العزیز دیں گے۔ اس دعوے پر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 3 صدی ہجری تک بنات ثلاثہ کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، اہل سنت کے ہاں تو ہے ہی نہیں، شیعہ نے بھی 3 صدیوں تک اس کا انکار نہیں کیا۔ 4 صدی ہجری میں ایک غالی شیعہ ابو القاسم علی بن احمد الموسیٰ، اس نے ایک کتاب لکھی اور بدنام زمانہ کتاب الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ، اس میں بنات ثلاثہ کا انکار کر کے کہا کہ یہ آپ کی حقیقی بیٹیاں نہیں بلکہ ربائب تھیں۔ تو گویا کہ شیعہ کا اصل دعویٰ بنات ثلاثہ کے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ ربائب تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انکار کرتے کیوں ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا رشتہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میری قرابت داری اور میری دامادی کے، تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے، اور شیعہ کا سارا جو مذہب کھڑا ہے وہ اسی بات پہ کھڑا ہے کہ حضرت علی کا خلافت حق تھا، حضرت علی کا امامت حق تھا، حضرت علی فلاں ہیں، چونکہ وہ حضور کے داماد ہیں، تو اس دامادی کے رشتے پہ سارا ان کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو جب یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی داماد ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں، تو شیعہ نے اس بات کو بٹانے کے لیے کہ حضرت عثمان کا دوہرے داماد ہونا ثابت ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بنات رسول کا ہی انکار کر دیا۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار اس لیے کیا کہ سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو امیہ میں سے تھے، تو ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ہو رہا ہے،
सैयदा रुक़ैया सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। तो बनी उमैया के मुतालिक सारी जो तरदीद और सारे मामलात और सारी बातें जो प्रोपेगंडा शिया का है बनु अब्बास के दौर में किया गया, तो उसकी तरदीद ये बात कर रही है कि अगर बनु उमैया को इतना बुरा समझा जाएगा तो हुजूर ने अपनी बेटी क्यों दे दी। और मजे की बात यह है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खानदान बनु उमैया में से ही थे, तो हुजूर की तीनों बेटियों का निकाह बनु उमैया में हुआ। तो इस चीज को रद्द करने के लिए बेटियों का ही गोया के इनकार कर दिया। तो सबसे पहले इस बंदे ने इनकार किया और इनको रबाइब कहा। असल दावा शिया का बनाते सलासा के मुतालिक रबाइब का ही था, लेकिन चूंकि इसके साथ इनका दूसरा दावा मौजूद था जिसके आगे हवाला आ रहा है हयातुल कुलूब में कि सैयदा खदीजा हुजूर की अक़द में कंवारी आई, और शिया ने हमेशा इस बात पर अहल सुन्नत को मतऊन किया कि आप जो है सैयदा खदीजा की तौहीन करते हैं, ये कहकर के सैयदा खदीजा हुजूर के अक़द में पहले जो है वो निकाह उनका हो चुका था, या पहले मुतल्लका थी या बेवा थी। तो गोया कि सारी जिंदगी वो इस बात पे कहते रहे, और खुद भी है जब ये दावा आया तो उस दावे की तरदीद हो गई। इस पर फिर उन्होंने कहानी गढ़ी कि ये रबाइब नहीं बल्कि ये सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन की बेटियां थीं। हालांकि तो उस एतबार से ये सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला हुजूर की जो है ले पालक हुई। अब हम इस दावे पर मजीद बात करते हैं। सबसे पहले सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद के मुतालिक, और अभी सरसरी आप देख लें, आगे चल के ये हवाले शिया कुतुब से भी आ जाएंगे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह हुआ अबू हाला तमीमी से, जिससे दो बेटे पैदा हुए, हाला और हिंद। और दूसरा निकाह हुआ अतीक से, जिससे एक बेटी पैदा हुई, हिंदा। तो मालूम हुआ कि सैयदा खदीजा की हुजूर से निकाह से पहले 3 औलादें थीं, एक हाला और एक हिंद और एक बेटी हिंदा। इसके अलावा उनकी कोई औलाद नहीं थी। ये बात शिया कुतुब से भी इंशाल्लाह आगे हवाले आपके सामने आएंगे, वहां से भी साबित है, और कुतुब अहले सुन्नत में भी यही लिखा हुआ है। तो इसलिए रबाइब वाली कहानी शिया की यहाँ पे रद्द हो गई कि उस सैयदा खदीजा